بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ محترم ناظرین، آج ہم بات کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جس کو اللہ پاک نے آسمان پر اٹھا لیا۔ محترم ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح ہے، جس کی اصل مسیحا ہے، اور مسیحا عبرانی زبان میں مبارک کو کہتے ہیں۔ مسیح کی معنی بہت سیر کرنے والا۔ محترم ناظرین، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر والد کے موجودانہ طور پر پیدائش ہوئی تو بنی اسرائیل نے نومولود بچے کو حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو گود میں دیکھا تو پکار اٹھے کہ اے مریم، تو نے یوسف سے زنا کیا ہے، نہ تو تیرا باپ برا اور نہ ہی تیری ماں۔ روایات ہے کہ تمام لوگ جمع ہو گئے اور حضرت مریم پر ہر طرح کی تہمت باندھنے لگے۔ خاندان والے کہنے لگے کہ مریم اور اس کے منگیتر یوسف کو زنا کے جرم میں سزا ملنی چاہیے۔ پھر اچانک حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا جو کہ اس وقت دودھ پی رہے تھے۔ وہ بول اٹھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اور پھر اللہ کی طرف سے نبوت اور کتاب ملنے کی خوشخبری دی۔ اس کے بعد فرمایا، اللہ نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کا پابند بنایا، اور جب تک میں زندہ ہوں مجھے اپنے والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر، جب میں پیدا ہوا، جب میں مروں گا، اور جب میں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ سننے کے بعد کچھ لوگوں کو تو یقین ہو گیا کہ بی بی مریم پاک دامن ہیں اور یہ بچہ اللہ پاک کا معجزہ ہے، لیکن زیادہ تر پھر بھی حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہی رہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 7 سال کی ہوئی تو یہودیوں نے ان کو بہت تنگ کرنا شروع کر دیا اور بیت المقدس کے حالات خراب ہونے لگے، تو حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت کر گئے۔ پھر 13 سال مصر میں رہنے کے بعد اللہ پاک کے حکم سے دوبارہ فلسطین آئے۔ پھر اللہ پاک نے 30 سال کی عمر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، جن میں قابل ذکر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر والد کے پیدا ہوئے، ماں کے گود میں ہی ہم کلام کرنا شروع کر دیا، مٹی کا پرندہ بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتا، پیدائشی نابینا کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اس کو نظر آنے لگتا، کوڑھ اور جذام کے مریضوں کو ہاتھ لگاتے تو وہ بالکل صحت یاب ہو جاتے، جو کچھ لوگ کھاتے یا اپنے گھروں میں رکھ کر آتے آپ علیہ السلام سب کی تفصیل بتا دیتے۔ ان سب معجزات کے باوجود بنی اسرائیل کی اکثریت نے آپ کو جھٹلایا، اور صرف چند لوگ، جن کی تعداد 12 بتائی جاتی ہے، وہی آپ پر ایمان لائے، جن کو قرآن میں حواریوں کے لقب سے پکارا گیا ہے۔ محترم ناظرین، ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کا کفر محسوس کر لیا تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں میرے مدد کرنے والا کون کون ہے؟ حواریوں نے جواب دیا، ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں آپ کے مددگار ہیں، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور آپ گواہ رہیں کہ ہم تابع دار ہیں۔ اس کے بعد تبلیغ کی غرض سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ شام تشریف لے گئے۔ وہاں بھی بنی اسرائیل نے آپ کی بڑھ چڑھ کر مخالفت کی اور ہر طرح سے آپ علیہ السلام کو اذیتیں دیں۔ پھر ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عجیب فرمائش کی، جس کو اللہ پاک نے قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا ہے، اور جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا پروردگار ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے تام کا خواں نازل کرے؟ انہوں نے کہا، اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ وہ بولے، ہماری خواہش ہے کہ ہم اس سے کھائیں اور ہمارے دل تسلی پائے، اور ہم جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ کہا ہے، اور ہم اس خواں کے نازل پر گواہ رہیں۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے خواں نازل فرما کہ ہمارے لیے وہ دن عید قرار پائے، یعنی ہمارے اگلوں اور پچھلوں سب کے لیے، اور وہ تیرے طرف سے نشانی ہو، اور ہمیں رزق دے۔
تو بہتر رزق دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں تم پر ضرور خواہ نازل فرماؤں گا، لیکن جو اس کے بعد تم میں کفر کرے گا اسے ایسا عذاب دوں گا کہ اہل علم میں کسی کو ایسا عذاب نہ دوں گا۔ محترم ناظرین، اب حضرت عیسیٰ کی قوم پر بندروں اور سور بن جانے والا عذاب جو آیا، اس کے دو طرح کے روایات ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک دن قوم کے 40 کے قریب لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا اور کہنے لگے کہ زنا کی پیدائش، ہمارے علاقے سے نکل جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت دکھ پہنچا تو اللہ پاک نے ان 40 پر یہ عذاب نازل کیا کہ کچھ کو بندر اور کچھ کو سور بنا دیا۔ محترم ناظرین، دوسری روایات حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان سے دسترخواں اترا جس میں روٹی اور گوشت تھا۔ ان کو حکم ملا کہ خیانت نہ کریں، ذخیرہ نہ کریں اور نہ کل کے لیے اٹھا رکھیں، لیکن انہوں نے خیانت کی، ذخیرہ کیا اور اٹھا رکھا تو وہ بندروں اور سوروں میں تبدیل ہو گئے۔ محترم ناظرین، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر مبارک 33 سال ہوئی تو یہودیوں نے آپ کو صلیب پر چڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شام کا علاقہ رومیوں کے زیر نگین تھا۔ یہاں ان کی طرف سے جو حکمران مقرر تھا وہ کافر تھا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف اس کے کان بھر دیے، چنانچہ اس نے یہودیوں کے مطالبے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دینے کا فیصلہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بحفاظت آسمان پر اٹھا لیا۔ محترم ناظرین، کئی روایات میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کے زمین پر نازل ہوں گے۔ محترم ناظرین، حضرت اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قصہ یوں پیش آیا کہ جب یہودیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے قتل کا ارادہ کیا تو آپ کے حواری ایک جگہ جمع ہو گئے۔ حضرت مسیح علیہ السلام بھی ان کے پاس تشریف لے آئے۔ ابلیس نے یہود کے اس دستے کو جو آپ کے قتل کے لیے تیار کھڑا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پتہ بتایا۔ اسی طرح 4000 افراد نے مکان کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حوارین سے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس کے لیے آمادہ ہے کہ وہ باہر نکلے اور اسے قتل کر دیا جائے اور پھر جنت میں وہ میرے ساتھ ہو۔ ایک شخص نے اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آپ نے اسے اپنا کرتا امامہ عطا فرمایا، پھر اس پر آپ کی مشابت ڈال دی گئی، اور جب وہ باہر آیا تو یہودی اسے پکڑ کر لے گئے اور صلیب پر چڑھا دیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے آسمان پر اٹھا لیا۔ محترم ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی وہی نبی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں سب سے زیادہ بار آیا ہے۔ آپ ہی بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے اور آپ نے ان کو نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت بھی دی تھی، جس کو قرآن پاک میں اللہ پاک ایسے بیان فرماتے ہیں اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں اور ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد تک کوئی نبی نہ آیا اور پھر دو عالم کی قسمت جاگی اور اللہ پاک نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ محترم ناظرین، عیسائی اور یہودی اس بات پر متفق تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا دیا گیا، لیکن ان میں تھوڑا اختلاف تھا۔ یہودی کہتے تھے کہ وہ قتل ہو گئے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ وہ 3 دن تک مردہ ہو کر زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے ہیں، لیکن کئی روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی بن کر اس دنیا میں آئیں گے۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔